اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ جس نے ہمیں رمضان المبارک کا یہ عظیم بابرکت باعث رحمت مہینہ نصیب فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمتوں میں سے، بہت بڑے احسانوں میں سے یہ بھی ایک عظیم نعمت اور عظیم احسان ہے۔ عزیزو، ہم رمضان المبارک کو شاید صرف نماز کا اور روزے کا، قیام اللیل کا مہینہ سمجھتے ہیں، جبکہ ایسی بات نہیں ہے۔ یہ مہینہ لوگوں کی تربیت کا مہینہ ہے۔ یہ مہینہ وہ مہینہ ہے کہ جس کے اندر اللہ کے رسول بکثرت اسلام کی آبیاری کے لیے اپنے صحابہ کرام کے ساتھ جنگوں کے لیے نکلے، کافروں کے ساتھ لڑائی کے لیے نکلے، اسلام کے علم کو بلند کرنے کے لیے نکلے۔ بالفاظ دیگر یہ مہینہ اطاعت کا مہینہ ہے کہ انسان کو اللہ کی طرف سے، اس کے رسول کی طرف سے کوئی بھی کاشن ملے، ٹارگٹ ملے، کوئی ہدف ملے، امت مسلمہ کا، مسلمانوں کا فرض ہے کہ اس ہدف کو پورا کریں۔ یہ مہینہ اس بات کا مہینہ ہے کہ ایک ایک بات اللہ کے رسول کی اس کے اوپر عمل کیا جائے۔ اگر عبادات کا معاملہ ہو تو عبادتیں بجائی لائی جائیں۔ اگر اللہ تعالیٰ مال کا سوال کرے، اس کا رسول کہے کہ اللہ کے راستے میں مال لٹاؤ، تو اپنا مال پیش کر دیا جائے۔ اگر اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان ہو حی علی الجہاد، اسلام کی سربلندی کے لیے، اسلام کو بلند کرنے کے لیے، اسلام کی عزت حرمت کے لیے، مسلمانوں کی عزت حرمت اور بقا کے لیے، اسلام کے بلند و بالا گھروں کے لیے، یعنی بیت اللہ، اللہ کے گھروں کے لیے، چاہے وہ مسجد اقصی ہو، مسجد نبوی ہو، مسجد حرام ہو، ان کے تقدس کا مسئلہ ہو، اس کے لیے اگر تمہاری جانوں کی ضرورت پڑے تو ان کو لے کر آ جاؤ، سروں پہ کفن باندھ کر اللہ کے حضور پیش ہو جاؤ۔ اللہ جو اگر جان مانگے گا جان دیں گے، اللہ مال مانگے گا مال دیں گے۔ اللہ جو اگر ہمارے وقت کا، ہماری عبادتوں کا مسئلہ ہے، اللہ تیرے سامنے جھکنے کا مسئلہ ہو، اللہ جبین نیات تیرے سامنے جھکے گی، رات کا پہر ہو، اللہ قیام تیرے سامنے کریں گے۔ تو یہ مہینہ تربیت کا مہینہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے ساتھ اس مہینے میں کئی جنگیں لڑی، جن کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سریہ سیف البحر کے لیے تشریف لے کر گئے۔ غزوہ بدر ہوا، فتح مکہ ہوا، اور اسی طرح فتح اندلس ہوا، جنگ دلاکا، فتح اسکندریہ۔ اور یہی وہ مہینہ ہے کہ جس کے اندر محمد بن قاسم حجاج بن یوسف کے حکم پر سندھ کے اندر آئے تھے، راجہ داہر کو قتل کیا تھا، ہند اور سندھ کے اندر اسلام کی آبیاری کی تھی، اور سندھ کے باب کو، دروازے کو کھولا تھا اسلام کے لیے، راجہ داہر کے سر کو قلم کیا تھا۔ یہی وہ مہینہ ہے کہ جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے پاکستان جیسی عظیم نعمت سے ہمیں نوازا تھا۔ تو یہ مہینہ جہاں پر روزوں کا اور نمازوں کا مہینہ ہے، وہاں پر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت الہی اور اطاعت رسول کا مہینہ ہے کہ انسان کے جسم کی ضرورت ہو، مال کی ضرورت ہو، عبادات کے لیے رب کی طرف سے بلایا جائے تو بندہ بغیر جھجک اور ہچکچاہٹ کے اپنے آپ کو پیش کر دے۔ خیر اس مہینے کے اندر 17 رمضان المبارک کو غزوہ بدر پیش آیا۔ غزوہ بدر وہ ہے یوم الفرقان، یوم التقى الجمعان۔ اس دن اللہ تعالیٰ نے حق اور باطل کے درمیان فرق کیا، باطل کو مٹا دیا، حق کو بلند کر دیا۔ اور یہ وہ مہینہ ہے
جس کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، بڑے ظلم و ستم تمہارے اوپر گرائے گئے، ڈھائے گئے، اب اللہ کہتا ہے کھڑے ہو جاؤ، ان کے بدلہ لینے کا وقت ہے۔ صحابہ کرام بغیر کسی ہچکچاہٹ کے، بغیر کسی ہجک اور جھجک کے کھڑے ہو گئے، اللہ کے لیے قربانیاں دینے کے لیے کھڑے ہو گئے، اور فرمایا الذین اخرجوا من دیارہم بغیر حق الا ان یقولوا ربنا اللہ۔ یاد کرو اس وقت کو جب ان لوگوں نے تمہیں نکالا تھا تمہارے گھروں سے، صرف اس بنیاد پر، اس وجہ سے تم یہ کہتے تھے کہ ہمارا رب اللہ ہے۔ ولولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات، انہوں نے کسی چیز کی لاج نہیں رکھی، تمہیں تمہارے گھروں سے نکال دیا، بیت اللہ کے قرب میں تم وقت گزارنے والے، مسجد حرام کے اندر عبادات بجا لانے والے، تمہیں وہاں سے نکالا گیا۔ اب رب کہتا ہے کہ تمہیں اجازت دی جاتی ہے اب ان کافروں کے خلاف قتال کرو، لڑائی کرو۔ غزوہ بدر اس کا سبب کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تشریف فرما ہے، کفار کا ایک قافلہ، مکہ والوں کا ایک قافلہ تجارت کا وہ شام کی طرف جا رہا تھا، مسلمانوں کی گرفت سے نکل گیا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا جب یہ واپسی پہ آئیں گے ہم ان کو پکڑیں گے اور ان سے ان کا مال لیں گے، اس مال کو ہم غنیمت بنائیں گے تاکہ اسلام اور مسلمان مضبوط ہو سکے۔ خیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو صحابہ طلحہ بن عبید اللہ اور سعید بن زبیر کو حالات کا پتہ لگانے کے لیے بھیجا کہ پتہ کرو کب یہ قافلہ یہاں سے گزرے گا۔ اس قافلے کی حقیقت یہ ہے، اس قافلے میں اہل مکہ کی بہت زیادہ دولت شامل تھی، 1000 اونٹ تھا جو سامان سے لدا ہوا تھا، اور پھر اس کے بعد 262 کلو سونے کی مالیت کا سادو سامان اس کے اندر موجود تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے لیے نکلو، ہو سکتا ہے اللہ رب العزت اس کو ہمارے لیے مال غنیمت بنا دے۔ سیدنا انس بیان کرتے ہیں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو سفیان کے قافلے کی خبر ملی تو آپ نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا، ابو بکر اور عمر نے اپنے رائے دی کہ اللہ کے رسول کھڑے ہو جائیے، آپ نے اعراض کیا کہ میں کسی اور سے کوئی اور بات پوچھنا چاہتا ہوں۔ اتنے میں سیدنا عبادہ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے اللہ کے رسول ایانا ترید یا رسول اللہ، اللہ کے رسول اگر ہم سے مشورہ لینا چاہتے ہو پھر ہماری سنو، والذی نفسی بیدی، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں ہماری جان ہے، لو امرتنا ان نحیدها البحر لاخذناها، اگر آپ ہمیں حکم دیں گے کہ سمندروں کے اندر چھلانگیں لگا دو اور سمندروں کے اندر اپنے آپ کو سمندروں کے اندر کود ڈالو تو ہم یہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ولو امرتنا ان نضرب اکبادها الى برق الغماد لفعلنا، اللہ کے رسول اگر آپ برق غماد کی طرف ہمیں حکم دیں گے کہ ان میدانوں کی طرف ہم نے جانا ہے اور کافروں کو تیز کرنا ہے، ہم آپ کے ساتھ لڑنے کے لیے، آپ کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہیں، ہم کافروں کی گردنیں مارنے کے لیے تیار ہیں۔ دوسری طرف دوسرے سردار سیدنا مقداد بن اسود کہتے ہیں یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، انا لا نقول لك كما قالت بنو اسرائیل، ہم ایسی بات نہیں کہیں گے جیسی بات بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کہی، فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هُنَا قَاعِدُونَ۔ حضرت موسیٰ کہہ رہے تھے ہم نے بیت المقدس کو آزاد کروانا ہے، بنی اسرائیل کے لوگ کہنے لگے فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ، موسیٰ تو جا، تیرا رب جائے بیت المقدس کو آزاد کروائے، فَقَاتِلَا، دونوں لڑائی کرو، اِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، ہم تو یہاں بیٹھ کر دیکھیں گے تم کیسے کامیاب ہوتے ہو۔ مقداد بن اسود کہتے ہیں اللہ کے رسول ہم ایسا معاملہ کرنے والے نہیں، ولیکن امضی ونحن معک، آپ چلے ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ کا دستے بازو بنیں گے، اگر تیر آپ کے سینے کی طرف آئے گا تو ہمارے سینے حاضر ہوں گے، اللہ کے رسول ہمارے بدن حاضر ہوں گے، ہمارے ماں باپ ہماری اولادیں آپ کے لیے قربان ہیں۔ خیر دونوں لشکروں نے جنگ کی تیاری کی۔ اسلامی لشکر کی تعداد 313 319 تک بتلائی جاتی ہے، مختلف احادیث میں مختلف تعداد کا ذکر ہے۔ اس کے اندر 82 یا 85 مہاجر افراد تھے، باقی سارے انصار تھے، اور اسی طرح سے اس
لشکر کے اندر مسلمانوں کے لشکر میں 100 اونٹ تھے اور ساتھ میں صرف 2 گھوڑے تھے. ایک اونٹ کے اوپر 3 افراد کو اللہ کے رسول نے نامزد کیا کہ ایک اونٹ پہ 3 افراد چلیں گے باری باری. ایک جو ہے وہ سوار ہوگا, 2 پیدل چلیں گے, یکے بعد دیگرے ان کی باریاں آئیں گی. جنگ کی تیاری میں سیدنا عبداللہ بن مسعود بتاتے ہیں بدر کے دن ہم لوگ سواریوں کی قلت کی وجہ سے ایک اونٹ کے اوپر 3 افراد سوار تھے. ابو لبابہ, سیدنا علی بن طالب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک اونٹ کے اوپر سوار تھے. تو ابو لبابہ علی بن طالب کہتے ہیں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چلنے کی باری آتی تو ہم کہتے اللہ کے رسول آپ سوار ہو جائیے, آپ کی باری پہ ہم پیدل چلتے ہیں. آپ نے فرمایا او اللہ کے بندو ما انتما باقوا منی, میں تم سے زیادہ مضبوط ہوں, میں تم سے زیادہ قوی ہوں, اور کیا تم اجر لینا چاہتے ہو اور مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اجر میں پیچھے چھوڑنا چاہتے ہو؟ میں بھی اپنی ذمہ داری جو ہے پوری کروں گا, جب اپنی باری آئے گی تب سواری کروں گا. خیر مسلمانوں نے جنگ کی تیاری کی اور مکہ والوں کے لیے خطرے کا اعلان کر دیا گیا کہ مسلمان پہنچ چکے ہیں, اب لڑائی ہوگی, جنگ ہوگی. کفار کے لشکر کی تعداد 1000 تھی, جن کے پاس 100 گھوڑے تھے, 600 زرہیں تھی اور اونٹ کثیر تعداد میں تھے. لشکر کا سپہ سالار ابو جہل بن ہشام تھا. ایک دن میں 9 اونٹ ذبح کرتے تھے اور ایک دن جو ہے 10 اونٹ ذبح کرتے تھے. تعداد کثرت کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر مکہ کے بارے میں اہم معلومات حاصل کرنے کے لیے مہاجرین کے 3 قائدین کو بھیجا, علی بن ابی طالب, زبیر بن عوام اور سعد بن ابی وقاص. ان کے ساتھ ایک جاسوسی دستہ روانہ کیا. مارکہ کی رات بارش ہوئی, اس بارش کی وجہ سے اللہ کہتے ہیں ہم نے تم سے وَيُذْهِبْ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامِ. اس بارش کی وجہ سے ہم نے تمہارے دلوں کو مضبوط کر دیا اور ہم نے تمہاری جسموں کو پاک کر دیا, اور ساتھ ساتھ میں اس بارش کو ہم نے کافروں کے لیے خوف بنا دیا. مسلمانوں کے لیے جگہ خشک ہو گئی اور کافروں کے لیے جو جگہ تھی وہ پھسلن کا باعث بنی, وہ اس کے اوپر صحیح معنوں میں چل بھی نہ پائے. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی لشکر کو ترتیب دیا, رات پرسکون گزاری. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حضور دعائیں کرتے رہے. صبح جنگ کا میدان سجا, اللہ نے مسلمانوں کو فتح یاب کیا اور 3 سردار ابو جہل, امیہ اور اسی طرح عاص بن ہشام جو بڑے بڑے سردار تھے, جن کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا ایک فرد 70 کا مقابلہ کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کو جہنم واصل کیا اور ان کی گردنیں مسلمانوں کے ہاتھوں سے کٹی. سیدنا عبداللہ بن عباس کہتے ہیں اللہ کے رسول دعا کر رہے تھے غزوہ بدر کے دن, اور مشرکوں کو دیکھا ہم نے, وہ 1000 کی تعداد میں تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم 30 سے 19 تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکوں کو دیکھا اور قبلے کی طرف منہ کیا, اپنے دونوں ہاتھوں کو پھیلا دیا اور اپنے پروردگار سے کہنے لگے اللہم انجز لی ما وعدتنی, اللہ جو تو میرے ساتھ وعدے کرتا رہا آج ان کو پورا کر دے. اللہم آتی ما وعدتنی, اللہ جو تو وعدے میرے پاس لے کے آیا تھا, جو وعدے تو نے میرے پاس بھیجے تھے آج ان کو پورا کر دے. اللہم ان تہلک ہذہ العصابہ, اللہ یہ جو جماعت مسلمانوں کی میں نے تیار کی ہے, اگر آج یہ لوگ ہلاک ہو گئے من اہل الاسلام لا تعبد فی الارض, پھر اس زمین کے اوپر تیرا کوئی نام لینے والا باقی نہیں ہوگا, بلکہ لوگ جو ہے حجر و شجر کی عبادت کریں گے, ساری دنیا بتوں کے سامنے سجدہ ریز ہو جائے گی. اللہ اپنے بندوں کی مدد فرما. اللہ کے رسول نے اس قدر دعائیں کی, آپ کی چادر جو ہے نیچے گر گئی. فَأَتَاهُ أَبَا بَكَرْ فَأَخَذَ رِدَاءَهُ, ابو بکر آئے اور چادر کو اٹھایا. فَأَلْقَاهُ عَلَى مَنْكِبَيْهِ, آپ کے کندھوں کے اوپر ڈال دیا. ثُمَّ الْتَزَمَهُ مِنْ وَرَائِهِ وَقَالَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ, اور پیچھے سے کہنے لگے حضرت ابو بکر کفاک مناشدتک, اللہ کے رسول اللہ نے آپ کی باتوں کو قبول کر لیا, آپ کی التجائیں بارگاہ عالیہ میں
قبول ہو گئی. فَإِنَّهُ سَيُنْجِزُ لَكَ مَا وَعَدَكَ, جو اللہ نے وعدے کیے تھے اب وہ وعدے پورے ہونے والے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہ قرآن کی آیت پڑھی, اِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ, اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نبی جب تم نے مجھ سے دعائیں کی تھی میں نے تمہاری دعاؤں کو قبول کیا. انی ممدکم, میں نے تمہاری مدد کی, بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِکَہ, 1000 فرشتے کے ساتھ جو پیدر پہ زمین کے اوپر اترے اور کافروں کو انہوں نے تیگ کر دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لڑائی سے قبل ہی آپ نے بتا دیا یہ فلاں ظالم یہاں پہ قتل ہوگا, فلاں کی گردن یہاں پہ کٹے گی, فلاں کی مقتل گاہ یہاں پہ ہے. آپ نے پہلے ہی نشاندہی کر دی. سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس غزوے میں صحابہ سے مشورہ لے رہے تھے. اتنے میں ایک آدمی کو صحابہ نے پکڑ لیا. یہ بنو حجاج کا ایک کالا غلام تھا. صحابہ اس کو پکڑ کر لے کر آگے. اللہ کے رسول نماز پڑھ رہے تھے. صحابہ کرام اس سے پوچھتے کیا تم نے ابو سفیان کو دیکھا؟ وہ آگے سے جواب دیتا میں نے ابو جہل کو دیکھا, عتبہ کو دیکھا, شیبہ کو دیکھا, امیہ کو دیکھا, مگر میں نے ابو سفیان کو نہ دیکھا. جب وہ کہتا کہ میں نے ابو سفیان کو نہیں دیکھا صحابہ اس کو مارنے لگتے. اور جب وہ کہتا میں نے ان 4 کو دیکھا تو وہ جب کہتا ابو سفیان کو نہیں دیکھا مارنے لگتے. جب وہ کہتا ہاں میں نے دیکھا ہے تو اس کو چھوڑ دیتے. خیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو مکمل کیا. آپ نے فرمایا جب یہ سچ بولتا ہے تم اسے مارنے لگ پڑتے ہو اور جب یہ جھوٹ بولتا ہے تم اسے چھوڑ دیتے ہو. اس کے سچ کے اوپر تم یقین نہیں کرتے اور اس کے جھوٹ کی صداقت کی گواہی دیتے ہو. والذی نفسی بیدی, اللہ کے رسول نماز سے فارغ ہوئے. آپ نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, لتضربوہ اذا صدقکم, تم اسے مارتے ہو سچائی پہ اور جھوٹ پر اسے چھوڑتے ہو. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ نے فرمایا ھذا مسرع فلاں, یہ تو فلاں کا جو ہے مزارع ہے, بکریاں چروانے والا ہے, ان کی کھیتی باڑی کرنے والا ہے. وقال یدع یدہ علی الارض ہا ہنا, پھر اللہ کے رسول وہاں پر کھڑے ہو کر بتانے لگے یہاں پر جو ہے فلاں سردار قتل ہوگا, یہاں پر فلاں سردار کی گردن گرے گی, یہاں پر فلاں سردار قتل ہوگا. اور یقیناً ایسے ہی ہوا. جو جگہ اللہ کے رسول نے بتا دی سرداروں کی گردنیں وہیں پر گری. کوئی سردار نہیں بچا جس کی گردن نہ گری ہو. خیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فما مات احدهم ام موضع ید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. صحابہ کہتے ہیں ہم مشاہدہ کرتے رہے کہ آپ نے جو اشارہ کیا تھا وہی جگہ ہے, کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات مین و عن اسی طرح سے ہوتی ہے, ایک ذرے کے برابر فرق نہیں آتا آپ کی بات میں. پھر کیا ہوا؟ دونوں لشکر آمنے سامنے ہوئے. اللہ فرماتے قد کان لکم آیۃ فی فئتین التقطا, دونوں جماعتیں آپس میں بامقابلہ ہوئی. تقاتل فی سبیل اللہ, ایک وہ جماعت تھی جو اللہ کی خاطر لڑائی لڑنے والی تھی, اللہ کے حضور اپنی جانیں پیش کرنے کے لیے آئی تھی, اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے آئی تھی. وَأُخْرَىٰ كَافِرَةٌ يَرَوْنَهُمْ, اور دوسری وہ جماعت تھی جو کافروں کی تھی. اللہ کہتے ہیں يَرَوْنَهُمْ مِثْلَيْهِمْ رَأْيَ الْعَيْنِ, ہم نے کافروں کی آنکھوں میں مسلمانوں کی تعداد کو بڑھا دیا اور ہم نے مسلمانوں کی آنکھوں میں کافروں کی تعداد کو کم کر دیا. واللہ یؤید بنصرہ من یشاء, اللہ جیسے چاہے اپنے بندوں کی مدد کرتا ہے. خیر دشمن 3 گنا زیادہ تھے, مسلمانوں کی تعداد کم تھی, لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی تعداد کو مسلمانوں کی آنکھوں میں کم کیا. پھر اللہ تعالیٰ نے آسمان سے فرشتے بھیجے. غزوہ بدر کے موقع پر جب اہل ایمان کمزور اور ہر اعتبار سے دشمن سے کم تھے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے دعائیں کر رہے تھے, التجائیں کر رہے تھے. ایسے وقت میں آسمان سے فرشتوں کا نزول ہوا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اذ تستغیثون ربکم, اے نبی ہم نے تمہاری دعا کو قبول کر لیا ہے. 1000 فرشتہ آسمان سے زمین کے اوپر اترا. پھر اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ, یاد کرو تم اس دن کو جب بدر کا معرکہ سجا ہوا تھا, تم تعداد میں ہر اعتبار سے کم تھے. فَاتَّقُوا اللَّهَ, اللہ تعالیٰ نے تمہاری مدد کی, اللہ سے ڈرو اور اس کا شکر ادا کرو. اِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ, جب مومن کہہ رہے تھے أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ, اے نبی آپ مومنوں سے کہیں
کیا کافی نہیں تمہارا رب تمہارے لیے ایمدکم، وہ تمہاری مدد کرے گا بثلاثۃ آلاف من الملائکہ، 3000 فرشتوں کے ساتھ۔ آسمان سے اللہ نے 3000 فرشتے بھیجے۔ بلا ان تصبروا وتتقوا، اگر تم صبر کرو گے، تقوی اختیار کرو گے، اللہ کی مدد آتی ہے صبر کے ساتھ، اللہ کے ڈر اور خوف اور تقوی کے ساتھ، تو اللہ فرماتے ہیں بخمسۃ آلاف من الملائکہ، میں 5000 فرشتے زمین کے اوپر اتاروں گا۔ اور پھر 5000 فرشتے زمین کے اوپر اترے۔ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُهُمْ، اللہ کہتے ہیں ہم نے تمہیں خوشخبری دی اور اس کے بعد ہم نے تمہارے دلوں کو مطمئن کر دیا۔ یہ اللہ کی مدد تھی جس کی وجہ سے تم غالب آ گئے۔ تیسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے اہل بدر کو ثابت قدمی کا درس دیا اور ان کی حوصلہ افزائی کی اور انہیں کہا کہ میں رب تمہارے ساتھ ہوں۔ اذ یوحی ربک الی الملائکہ انی معکم، اللہ کہتے ہیں ہم نے فرشتوں کو حکم دیا جاؤ میرے بندوں کے ساتھ ان کی مدد کرو، کافروں کی گردنیں اڑاؤ۔ انی معکم، اور میرے بندوں کو بتا دو جا کر میرے نبی کو میں رب ان کے ساتھ ہوں۔ فثبتوا الذین آمنوا، اپنے دلوں کو ثابت قدم رکھو۔ سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، ہم تمہارا رعب کافروں کے دلوں میں ڈال دیں گے۔ فاضربوا فوق الاعناق واضربوا منهم کل بنان، تم ان کی گردنیں کاٹ ڈالو اور ان کے جسم کے پور پور کاٹ دو۔ یہ اللہ کی بغاوتیں کرنے والے، اللہ کے دین کو نیچا دکھانے والے، یہ مشرک پلید، ان کی گردنیں اور پور پور کاٹ دو، اور میں کائنات کا رب تمہارے ساتھ ہوں، میری نصرت مدد حمایت تمہارے ساتھ ہے، آسمان کے میرے فرشتے وہ تمہارے ساتھ ہیں، اور وہ بھی اسلحہ لیس ہو کر آئے، بغیر اسلحے کے نہیں آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایک صحابی کہتا ہے اللہ کے رسول میں نے دیکھا کہ ایک آدمی قتل ہوا، اس کو کوئی مارنے والا نظر نہیں آیا، اس کی گردن میرے سامنے گر پڑی۔ آپ نے فرمایا ھذا جبریل آخذ برأس فرسہ علیہ عادات الحرب، اور میرے صحابہ جبریل آئے تھے اور جبریل نے اپنے سر کے اوپر جنگ کا خول پہنا ہوا تھا اور وہ اپنے گھوڑے کے اوپر سوار تھے، اور میرے صحابہ اسلحے کے ساتھ لیس ہو کر آسمان سے جبریل زمین پر اترے تھے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ جنگ کا موقع تھا، بینما رجل من المسلمین، ایک انصاری آدمی یومئذ یشتد فی اثر رجل من المشرکین، جنگ کے اندر اپنی تلوار لے کر چل رہا تھا، اس نے کیا دیکھا کہ اچانک سے ایک مشرک آدمی، اس کی گردن کے اوپر کوئی چیز لگتی ہے، اس کے منہ کے اوپر زمین کے اوپر گر پڑتا ہے۔ میں نے اس کا ملاحظہ کیا، اسے دیکھا، جب میں نے اس کے اوپر توجہ ڈالی تو اس کے یہاں پر ناک کے اوپر کوڑا لگا تھا، اس کا نشان موجود تھا، اور نشان کے بعد اس کا منہ پھٹ چکا تھا، اس سے خون بہ رہا تھا۔ فرمایا فحدث بذلك رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ کے رسول کو بات بتائی، آپ نے فرمایا صدقت ذلك من مدد السماء، تم نے سچ کہا، آسمان سے رب نے فرشتوں کی صورت میں تمہاری مدد فرمائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جتنے بدر کے لوگ ہیں اللہ تعالیٰ نے سب کو معاف کر دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان سب کے گناہوں کو معاف کر دیا اور ان کے جنتی ہونے کا اعلان کیا ہے۔ بدر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے اللہ کی مدد اترتی ہوئی دیکھی۔ ادھر سے جو ہے مشرکین نے اپنے کڑیل نوجوان بھیجے، عتبہ، شیبہ، ولید بن عتبہ، یہ تینوں ایسے کڑیل نوجوان تھے، عرب میں ان کے بارے میں مشہور تھا، ایک بندہ 70 کا مقابلہ کرنے والا ہے، یہ 3 بھیجے۔ ادھر سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کے 3 افراد کو بھیجا، انہوں نے کہا ہماری تمہارے ساتھ لڑائی نہیں ہے، ہم تو ان مہاجرین اپنوں کے ساتھ، ان خونی رشتہ داروں کے ساتھ لڑنا چاہتے ہیں۔ آپ نے اس کے بعد سیدنا حمزہ، سیدنا علی اور ابو عبیدہ کو بھیجا کہ تم مقابلہ کرو۔ خیر مسلمانوں نے ان کی گردنیں کاٹی، 14 مسلمان شہید ہوئے، 70 کافر قتل ہوئے، 70 قیدی بنے۔ اس میدان کے اندر جب آنے لگے تھے مشرکین مکہ، ایسے وقت کے اندر ابلیس ان کے پاس موجود تھا، سراقہ بن مالک بن جیشم کی شکل کے اندر آیا تھا۔ بعد مکہ کے افراد کہنے لگے سردار دیکھو کیوں لڑائی کریں گے، وہ مدینہ والے ہمارے خونی رشتہ دار ہیں،
اللہ کے رسول محمد بھی ہمارے قریبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ہم کیوں لڑائی کریں ان کے ساتھ؟ اپنا خون گرے گا، اپنا خون بہے گا۔ ابو سفیان بھی کہنے لگا قافلہ بچ گیا، اب کیوں لڑائی کرنی ہے؟ لیکن یہ سراقہ، شیطان سراقہ کی شکل میں آیا، کہتا ہے ڈر گئے ہو؟ ڈر گئے؟ باپ دادا کے دین کو چھوڑ دیا، چلو۔ ان سب کو لے کر آ گیا میدان میں، پھر وہاں سے دوڑ لگانے لگا۔ اب یہ ایک آدمی تھا حارث بن ہشام، سردار تھا، اس نے پکڑ لیا اس کو، اس نے کہا بدبخت، ہمیں لے کے آیا تو وہاں سے سراقہ، ہمیں وہاں سے لے کے آیا تو مکہ سے، اب جب گردنیں کٹنے لگی خود بھاگ رہا ہے، کیوں نہیں رکتا یہاں پر؟ کہتا ہے جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ رہے، آسمان سے فرشتے اتر رہے، میں رب سے ڈرتا ہوں۔ خیر اس نے اس کو زبردستی پکڑا، اس نے زور سے گھوسا مارا، اسے کیا پتا تھا کہ یہ کون ہے، تو اس نے زور سے اس کو مکہ مارا اور چھڑا کر بھاگ گیا۔ تو شیطان بندے کو پھنساتا ہے، بعد میں دوڑے لگا جاتا ہے۔ خیر اس مارکے کے اندر حضرت عبد الرحمن بن عوف صفے درست کروا رہے تھے، دوسری طرف ابو جہل صفے درست کروا رہا تھا۔ تو حضرت عبد الرحمن بن عوف سوچنے لگے آج میرے پاس بچے ہی بچے ہیں اور ساتھ میں بوڑھے ہیں، نوجوانوں کی تعداد بڑی کم ہے، کاش کہ آج نوجوان ہوتے۔ دو بچے آئے، ابن افرا کے بیٹے معاذ اور معوذ کہتے ہیں اللہ اے چچا یا امی حل تعریف ابا جہل، ہمیں ابو جہل کا تعارف کروا دو، بتاؤ وہ کون ہے، کہاں پہ ہے۔ تو میں عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں میں سوچنے لگا یہ بچے کیا کریں گے، یہ بچے 13 سال 14 سال کی عمر میں، ایک روایت کے مطابق 10-11 سال کی عمر میں یہ بچے کیا کریں گے۔ خیر دوسرے بچے نے بھی مجھ سے آ کے یہی سوال کر دیا، میں نے دیکھا وہ ابو جہل اپنی کافروں کی صفوں سے باہر نکل رہا تھا، میں نے اشارہ کیا، اشارے کی انگلی نیچے نہیں آئی، ابو جہل کی گردن پہلے گرا دی، اس کو زمین کے اوپر ان دو بچوں نے پہلے گرا دیا۔ مسلمانوں کے جذبات اور اللہ کی مدد تھی، خیر اس کو انہوں نے قتل کیا، اور قتل کرنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آئے، اخبرت انہ یسب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ کہنے لگے اصل مسئلہ یہ ہے یہ ہمارے نبی کو گالی دیتا ہے، والذی نفسی بیدی، آج ہمارا ایمان ان دو بچوں جتنا بھی ہمارا ایمان نہیں ہے، جو چاہے یہودی چاہے عیسائی چاہے جو مردی چاہے ہمارے نبی کے بارے میں باتیں کر دے، نہ ہمارے بوڑھوں کو شرم آئے، نہ ہمارے جوانوں کی غیرت جاگے، نہ ہمارے بچوں کے جذبات ابھرے۔ اور یہ معاذ اور معوذ سے سبق سیکھو، اسلام کا فرعون، اسلام کے وقت میں یہ فرعون جو اسلام کی مخالفت کرنے والا، اللہ کے رسول فرمایا کرتے ہر امت کے اندر ایک فرعون ہوتا ہے جو اس وقت کے دین کی مخالفت کرتا ہے، میری قوم میری امت کا فرعون ابا جہل ہے۔ تو خیر اس کی گردن کو ان دو بچوں نے اتار دیا، اس کو قتل کر دیا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف انہوں نے جا کے اللہ کے رسول کو بتلایا، آپ نے عبد الرحمن بن عوف کو بھیجا جاؤ دیکھ کے آؤ، اس کی سانسیں آخری چل رہی تھی۔ تو جا کر حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کو بھیجا، جا کر دیکھا تو آخری سانسوں میں تھا، کہنے لگا تو نے ایک بڑے سردار کو قتل کرنا ہے، میری گردن کو ذرا رگڑ کے کاٹنا تاکہ پتہ چلے سردار کی گردن پڑی ہوئی ہے۔ خیر اکڑ اس وقت بھی نہیں گئی تھی۔ ایکما قتلہ، اللہ کے رسول نے دونوں بچوں سے پوچھا کس نے تم میں سے قتل کیا ہے؟ دونوں دعوے کر رہے تھے۔ آپ نے تلواریں منگائی، دونوں کی تلواروں میں خون لگا ہوا تھا، کلاکما قتلہ، آپ نے فرمایا تم دونوں نے قتل کیا ہے، اور ان بچوں کی حوصلہ افزائی فرمائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے قیدیوں کے بارے میں آپ نے حضرت ابو بکر سے مشورہ کیا، ابو بکر نے کہا ان سے مال لے لو، بڑے امیر گھرانوں کے یہ نوجوان ہیں، مال لے لو، اسلام کو تقویت مل جائے گی، اور ان کو چھوڑ دو۔ عمر سے پوچھا، عمر نے فرمایا کہ ایسا کرو سب کی گردنیں کاٹ دو۔ تو اللہ کے رسول نے حضرت ابو بکر کے مشورے پر عمل کیا، قرآن کی آیت اتری، رات گزر گئی، فجر کے وقت میں حضرت عمر آتے ہیں، آ کے دیکھا دونوں بزرگ حضرت ابو بکر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے اندر بیٹھ کر رو رہے ہیں۔ پوچھا وجہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ما کان لنبی ان یکون لہ اسرا، کسی نبی کے لیے لائق نہیں ہے کہ قیدی ہو اس کے لیے اور ان کی گردنیں نہ کاٹے، ان کے زمین پر خون نہ بہائے۔ تریدون عرض الدنیا، اے نبی تم دنیا کا ارادہ رکھتے ہو، واللہ یرید الاخرہ،
اللہ تعالیٰ آخرت کا ارادہ چاہتے ہیں، فرمایا اے نبی اللہ تعالیٰ غالب ہیں، حکمت والے ہیں، اگر اللہ تعالیٰ لولا کتاب من اللہ سبق لمسکم، اگر اللہ کا فیصلہ سبقت نہ لے جاتا تو اللہ کا عذاب کا کوڑا تمہارے اوپر برس سکتا تھا۔ تو رو رہے تھے۔ حضرت عمر کی بات کو اللہ تعالیٰ نے ایکسیپٹ کیا اور اس کے اوپر قرآن کی آیت کو اتار دیا۔ عزیزو، اس جو ہے جنگ کے اندر ایک واقعہ بڑا ہی عجیب سا پیش آیا۔ اس کے اندر جو قیدی تھے، ان قیدیوں میں ان جنگ لڑنے کافروں کی طرف سے جنگ لڑنے والوں کے اندر اللہ کے رسول کا داماد بھی شامل تھا، سیدنا زینب رضی اللہ تعالی عنہا، اللہ کے رسول کی لگتے جگر ہیں۔ انہوں نے اپنے خامند کو چھڑوانے کے لیے اپنی ماں کی نشانی، اپنے باپ کا دیا ہوا ہار بھیج دیا، جو کہ ان کی شادی کے وقت ان کے گلے کے اندر ان کی ماں نے ڈالا تھا۔ فلما رآها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ نے اس ہار کو دیکھا کہ وہ بیٹی اپنے خامند کو وہ ہار دے کر چھڑوانا چاہتی ہے جو باپ نے اور ماں نے دیا تھا، اس ہار کو دیکھنے والا باپ ہی تھا۔ فلما رآها رسول اللہ، جب آپ نے اسے دیکھا، رق لها رقۃ شدیدہ، آپ کے اوپر رقت طاری ہو گئی، آپ کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگ پڑے۔ تو آپ نے صحابہ سے کہا ان رأیتم ان تطلقوا لها اسیرها وتردوا علیها الذی لها، اگر تم چاہو تو اس ہار کو واپس لٹا دو، چاہو تو رکھ لو، لیکن میں مشورہ دیتا ہوں یہ وہ ہار ہے جو میری بیوی حضرت خدیجہ نے دیا تھا شادی کے وقت میں۔ آج اس ہار کے بدولت میری بیٹی اپنے شوہر کو اپنے باپ سے چھڑوانے کے لیے التجا کر رہی ہے، اگر تم چاہو تو اس ہار کو رکھ لو، چاہو تو واپس کر دو۔ صحابہ کرام نے کہا اللہ کے رسول، ہم آپ کے بارے میں کوئی سوال اٹھا سکتے ہیں، ہم آپ کے بارے میں کوئی بات کر سکتے ہیں۔ خیر، وہ ہار بھیجنے والی بیٹی تھی اور وہ جنگ میں آنے والا اپنے باپ اپنے سسر کے خلاف وہ ابو العاص تھا جو کہ مسلمانوں کے ساتھ جنگ کے لیے آیا تھا۔ خیر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے کہنے پر اس ہار کو واپس کیا، اور آپ صحابہ کرام سے مشورے کے بعد اس ہار کو واپس کیا، اور آپ نے اس سے شرط لگائی کہ اگر تم جا رہے ہو، تمہیں آزادی دی جا رہی ہے، باقی سامان جو فدیے کے طور پہ آیا وہ سارا رکھ لیا، صرف ایک ہار واپس کیا، اور کہا جب واپس چلے جاؤ تو میری بیٹی زینب کو بھیج دینا۔ اور آپ نے صحابی زید بن حارثہ کو بھیجا انصار کے ایک اور آدمی کے ساتھ کہ تم جو ہے جج کے مقام پر ٹھہر جانا، جب میری بیٹی وہاں سے آئے تو اس کے ساتھ ساتھ ہو لینا، اس کو لے آنا۔ ابو العاص قیدی بن کر آئے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد تھے۔ جب آپ نے بیٹی زینب کا ہار دیکھا البدایہ والنہایہ کے مطابق تو آپ کو حضرت خدیجہ کی یاد آ گئی، وہ خدیجہ جو عرب کی مالدار خاتون تھی، جس نے اپنا سارا مال اللہ کے رسول کے قدموں میں لا کر ڈھیر کر دیا، اور پھر ایک وقت ایسا آیا شعب ابی طالب کی گھاٹی کے اندر پتے کھا کھا کر وقت گزارا۔ پھر ایسا وقت بھی آیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فاقوں کے ساتھ وقت گزرا۔ پھر ایسا وقت بھی آیا آپ کو مختلف جگہوں میں محصور کر دیا گیا۔ پھر ایسا وقت بھی آیا مکہ میں جانے پر آپ کے اوپر پابندی لگ گئی تھی۔ خیر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ہار کو بیٹی کو بھیجا اور کہا بیٹی یہ ہار تیرے لیے بھی قیمتی ہے، میرے لیے بھی قیمتی ہے، باقی معاملہ ہے اسلام کا اور کفر کا۔ اسلام جو ہے وہ رشتہ داریوں کو نبھانے کا حکم دیتا ہے، اور جو اسلام کے مقابلے میں کافر آتا ہے تو اسلام کہتا ہے اس کی گردن اڑانے کے اندر کوئی حرج نہیں ہے۔ وہ وقت بھی آیا کہ جب ایک باپ نے اپنے بیٹے کو غزوہ بدر میں قتل کر دیا تھا، پھر کہنے والے نے کہا اللہ کے رسول کے پاس آیا کہ اللہ کے رسول میں نے تو اپنے باپ کو قتل کر دیا ہے۔ آپ نے فرمایا تجھے اللہ تعالیٰ نے دوہرا اجر دیا ہے، ایک تو تو نے کافر کو قتل کیا، دوسری جو باپ اور بیٹے کی محبت تھی وہ اسلام میں رکاوٹ نہیں بنی، اللہ تعالیٰ نے تجھے دوہرے اجر کے ساتھ نوازا ہے۔ اسلام کی بنیاد پہ رشتوں کا حکم دیتا ہے، اسلام کی بنیاد پہ تعلقات کو بڑھانے کا حکم دیتا ہے، یہ محبتیں اسلام کی بنیاد پہ ہونی چاہیے، اور وہ
مارکا غزوہ بدر یوم الفرقان یوم التقى الجمعان 313 تھے، 1000 کے اوپر غالب آ گئے۔ آج پوری دنیا کا کفر اسلام کو للکارتا ہے۔ آج مسجد اقصی میں شیلنگ ہوتی ہے، وہاں پہ گولیاں چلتی ہیں، مسلمانوں کو شہید کیا جاتا ہے، ان کو زخمی کیا جاتا ہے، ان کو مسجد اقصی سے باہر نکال بھگایا جاتا ہے، مسلمانوں کی غیرت کو للکارا جاتا ہے، کیونکہ آج مسلمانوں میں جہاد کی حمیت، جہاد والی غیرت ختم ہو چکی ہے، جو کہ اللہ کے رسول نے فرمایا جہاد اسلام کی چوٹی ہے، اس چوٹی کے ساتھ ہی جڑے رہو گے اللہ تعالیٰ عزتوں سے نوازے گا۔ ترکتم الجہاد سلط اللہ علیکم الذلہ، جب تم جہاد کو ترک کرو گے اللہ تمہیں ذلیل کر دے گا۔ الہ العالمین جہاد جیسے عمل فریدے کو اپنی زندگی کے اندر شامل حال بنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور بشمول اپنے بچوں کو، اپنی اولادوں کو اس کے مطابق تربیت دینے کی بھی توفیق دے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ وَاسْتَغْفِرُوهُ إِنَّهُ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي